یہ ہے تسہیل المصادر۔ آج کا ہم سبق پڑھیں گے تسہیل المصادر کا، درس نمبر 1۔ یہ پہلے پڑھیں گے ہم شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم۔ اصطلاحات اب یہ لکھ رہے ہیں بس میں شروع میں اصطلاحات کے بعد صیغہ۔ صیغہ کسے کہتے ہیں؟ مطلب صیغہ لفظ کو کہتے ہیں۔ لفظ یعنی ہم یہ جو بول رہے ہیں یہ بھی لفظ ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں۔ واحد، واحد کا معنی ہوتا ہے ایک، جیسے خدا ایک ہے، تو ہم جیسے کہ ہمارے ہاتھ میں پینسل ہے، تو ہم اس ٹائم پہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک ہے، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اسے واحد ایک کو کہتے ہیں۔ واحد ایک کو کہتے ہیں۔ جمع ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ اگر دو ہوگا تو اسے ہم کہیں گے تنوین، اگر دو سے زیادہ ہوگا اسے کہیں گے جمع۔ ٹھیک ہے؟ اسے کہتے ہیں جو غائب، اسے کہتے ہیں جو سامنے موجود نہ ہو۔ جیسے کہ اب ایسا مان لو مثال کے طور پہ جسان ہمارے سامنے موجود نہیں ہے یا زید ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو وہ غائب ہے اس ٹائم، تو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اسے کہیں گے غائب۔ اور جیسے کہیں گے حاضر، جو سامنے موجود ہو۔ اب جیسے زید ہمارے سامنے موجود ہے تو اسے کہیں گے حاضر، جیسے حاضر جو سامنے موجود ہو۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے متکلم۔ متکلم، متکلم کسے کہتے ہیں؟ متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، نہ بات کرنے والا۔ جیسے اب میں بات کر رہا ہوں تو میں کیا ہوا؟ متکلم ہوا۔ متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو۔ زمانہ وقت کو کہتے ہیں۔ زمانے کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں جو گزر چکا ہے، اور حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں، جو مطلب اس میں جیسے ہم اس ٹائم ہیں اسے کیا کہیں گے؟ موجودہ زمانہ۔ مستقبل آنے والے زمانے کو کہتے ہیں جو آنے والا ہے، اور فعل کام کو کہتے ہیں۔ فعل کام کو کہتے ہیں جس سے زمانہ ظاہر ہو۔ اب یہ اوپر فاعل کام کرنے والے کو، جیسے کھانا ہو کھانے والا نہ ہو جب تک فاعل واقع نہیں ہوگا۔ مفعول جس پر فعل واقع ہو۔ مفعول جس پر فعل واقع ہو۔ لازم وہ ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے زید گیا۔ لازم وہ ہے جیسے جو فاعل پر پورا ہو جائے، اگر فاعل سے آگے بڑھ جائے اسے کیا کہیں گے ہم؟ مجہول۔ یہ کہیں گے مجہول۔ تو اب یہ جو ہے ہمارا لازم پورا اس پہ قاعدے پہ جا کر ہمارا رک جا رہا ہے، جیسے زید گیا، اب اس سے آگے کوئی تقدیس نہیں کر رہا ہے، تو ہمارا یہ کیا کہیں گے ہم اسے؟ لازم، فعل لازم۔ اب فعل متعدی وہ ہے جو فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر پورا ہو، جیسے زید نے بکر کو دیا۔ زید نے بکر کو دیا۔ اب فعل متعدی کی 2 فعل ہیں، فعل لازم، فعل متعدی۔ ایک تو وہ ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، اور ایک وہ ہے جو فاعل سے آگے بڑھ کر دونوں سے مجہول اور دونوں سے مل کر بنے۔ جیسے کیا؟ زید نے بکر کو دیا۔ اب دینا یہ فعل ہے اور دیا یہ فاعل ہے۔ دینا یہ فعل ہے اور دیا یہ فاعل ہے۔ اب زید نے دیا تو کیا ہو گیا؟ فعل متعدی۔ یہ کیا ہوا؟ فعل متعدی۔ زید جو ہے فعل ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ فعل۔ اب دینا کیا ہوا؟ فعل۔ اب دیا تو زید نے، تو کیا ہوا؟ فاعل۔ تو ہم اسے کہیں گے دینا ہوا فعل، تو ہم کہیں گے فعل متعدی۔ اب معروف وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم ہو، جیسے زید نے پالا۔ اب ہمیں اس کا معلوم ہو رہا جیسے زید نے بکر کو پالا۔ اب ہمیں اس کا معلوم ہو رہا کہ زید نے بکر کو پالا، تو کیا ہوا گے؟ فعل معروف۔ اب مجہول
وہ ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو، جیسے زید پالا گیا، زید پالا گیا۔ اب زید پالا تو گیا ہے، مگر ہمیں یہ معلوم نہیں ہو رہی ہے کہ کس نے پالا۔ زید پالا گیا ہے مگر کس نے پالا یہ معلوم نہیں ہو تو ہم اسے کہیں گے فعل مجہول۔ جس کا کرنے والا معلوم ہو اسے کہیں گے فعل معروف، ٹھیک ہے۔ اب مثبت وہ ہے جس سے ہونا یا کرنا سمجھا جائے، جیسے کھایا یا کھایا پیا گیا۔ منفی وہ ہے جس سے نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھا جائے، جیسے نہیں کھایا، نہیں گیا، نہیں آیا، نہیں لایا، ٹھیک ہے۔ آج کا سبق اتنا ہی ہے۔